جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف پہنچے، اس وقت وہاں کا راجا پرتھوی راج چوہان تھا۔ وہ بہت طاقتور اور گھمنڈی شاسک تھا۔ خواجہ صاحب کی کرامات اور ان کی محبت بھری تعلیم سن کر ہزاروں لوگ ان کے پاس آنے لگے۔ لوگ اسلام کی روشنی اور انسانیت کا پیغام لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں جمع ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر پرتھوی راج کو بہت غصہ آیا۔ اسے لگا کہ ایک فقیر اس کے راج میں آ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ غصے میں اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سینکڑوں اونٹ جن پر اناج، سونا چاندی اور مال و دولت لدی ہو، جنگل کی طرف لے جاؤ اور انہیں خواجہ غریب نواز کے ڈیروں کے پاس چھوڑ دو تاکہ یہ اونٹ وہاں ہنگامہ کرے اور نقصان پہنچائیں۔ جب یہ اونٹ خواجہ صاحب کے قریب پہنچے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، اگر تم اللہ کی رضا سے ہمارے پاس آئے ہو تو آرام سے بیٹھ جاؤ، اور اگر گھمنڈ اور ظلم کے لیے آئے ہو تو اللہ کے حکم سے تمہاری حرکت رک جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سارے اونٹ اچانک زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ نہ آگے بڑھتے نہ پیچھے ہٹتے، مانو ان کی ساری طاقت چھن گئی ہو۔ جب یہ خبر پرتھوی راج تک پہنچی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اونٹوں کو واپس لاؤ، لیکن چاہے جتنی کوشش کرتے اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے۔ آخر کار پرتھوی راج مجبور ہو کر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اے بزرگ، اگر یہ اونٹ آپ کے حکم سے بیٹھے ہیں تو انہیں اٹھنے کی اجازت دیجیے، ورنہ میری دولت اور اناج سب برباد ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، یہ اونٹ تمہارے گھمنڈ کی وجہ سے بیٹھے تھے، اب اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کرامات دیکھ کر پرتھوی راج کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شرمندہ تو ہوا، لیکن اس کا گھمنڈ پوری طرح ٹوٹا نہیں۔ مگر اس واقعے سے اجمیر کی لوگوں کے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی عظمت اور بڑھ گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب اجمیر شریف پدھارے تو اس سمے وہاں کا شاسک پرتھوی راج چوہان تھا۔ اس علاقے کے لوگ ہندو تھے اور بڑے بڑے مہنت اور پجاری وہاں کے تالابوں اور کنووں سے لوگوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ پانی اس زمانے میں بڑی نعمت مانا جاتا تھا، اور اجمیر میں جو تالاب تھا وہ پورا شہر اسی پر نربھر تھا۔ جب خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچے تو اپنے مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہر گئے۔ کچھ سمے گزرا تو ساتھیوں کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی۔ خواجہ صاحب نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ تالاب سے پانی لے آؤ۔ ساتھی جب وہاں پہنچا اور ایک برتن میں پانی بھرنے لگا تو تالاب کے پجاریوں اور پہرے داروں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تالاب ہمارا ہے، مسلمانوں کو یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہیں پانی چاہیے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ساتھی نے بہت سمجھایا کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، سب کا حق ہے، مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور مسلمانوں کو تالاب کا پانی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب یہ بات خواجہ غریب نواز تک پہنچی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا، پانی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کا ذاتی مال نہیں۔ اگر یہ لوگ ہمیں اللہ کی نعمت سے روکتے ہیں تو اب اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنا کانسے کا پیالہ یعنی کٹورا لیا اور اللہ کا نام لے کر تالاب کی طرف پھینک دیا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا کرشمہ ہوا، پورا تالاب کا پانی اس چھوٹے سے کانسے کے پیالے میں سما گیا۔ تالاب پوری طرح سوکھا پڑ گیا اور پیالے میں پانی لبالب بھر گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جن پجاریوں اور پہرے داروں نے پانی روکا تھا ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں، جن کے اشارے پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ تالاب کے سوکھ جانے سے شہر میں ہڑکم مچ گیا۔ لوگ دوڑ کر خواجہ غریب نواز کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دیجئے، پانی واپس تالاب میں ڈال دیجئے، ورنہ پورا شہر برباد ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بہت رحم دل تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے پانی واپس کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر کسی کا تالا نہیں لگ سکتا۔ آگے سے کسی غریب، مسافر یا مظلوم کو پانی سے نہ روکو۔
اتنا کہہ کر آپ نے پھر وہی پیالہ تالاب کی طرف ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے پانی واپس تالاب میں بھر گیا جیسے پہلے تھا۔ اس وقت ہزاروں لوگ یہ کرامت دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل کانپ اٹھے اور بہت سے لوگ اسی سمے خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیے۔ یہ کرامت آج بھی اجمیر شریف